السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز ود محمد بلال۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الانعام قرآن پاک کی اس صورت ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو پہلی 7 صورتیں ہیں، جس شخص نے ان کو پا لیا، مطلب ان کو سیکھ لیا، وہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ تو سورۃ الانعام انہی 7 صورتوں میں ایک صورت ہے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 6 نمبر پر ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس صورت کا نام نمبر 55 ہے، 55 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے 20 رکوع ہیں، 165 اس کی آیات ہیں۔ پارہ نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 8 کے درمیان میں یہ صورت جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 136 میں ایک لفظ آیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ۔ اس لفظ انعام کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ الانعام انعام کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے جانور۔ مشرکین مکہ نے اپنے لیے کچھ خود ساختہ عقائد بنا لیے تھے۔ ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جانور کچھ اپنے لیے انہوں نے حلال کر دیے اور کچھ جانوروں کو اپنے لیے انہوں نے حرام کر دیے تھے۔ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریات کو باطل قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن کو حرام کیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ آئیے ہم آیت نمبر 151 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ جی اب ہم اس صورت کی آیت نمبر 151 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قل۔ قل کا معنی ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ تعالو، تعالو کا معنی او، تعالو او۔ اتلو، اتلو میں پڑھ کر سناؤں۔ علیکم، علیکم تم پر، علیکم تم پر۔ احسانہ، احسانہ اچھا سلوک، احسانہ اچھا سلوک۔ املاق، املاق کا معنی تنگ دستی۔ الفواحش، الفواحش بے حیائی، الفواحش بے حیائی۔ وما بطن، وما بطن پوشیدہ، وما بطن پوشیدہ۔ وصاکم، وصاکم تمہیں وصیت فرماتا ہے، تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ تعقلون تم سمجھ سکو۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کا پیئرز بناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا واتل ما حرم ربكم علیکم۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ الا تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آپ کو اگر اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو ظاہر لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ آپ لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں تک، تاکہ دوسروں کا بھی اس سے کیا ہے فائدہ ہو، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں اور کامرانی نصیب فرمائے۔ السلام